وَأَغُضُّ طَرَفِي مَا بَدَتْ لِي جَارَتِي حَتَّى يُوَارِي جَارَتِي مَأْوَاهَا، جب بھی میرے سامنے سے میری پڑوسن گزرتی ہے وَأَغُضُّ طَرَفِي، میں اپنی آنکھوں کو جھکا لیتا ہوں. میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ تو اللہ سے ایسی حیا کرے جیسے تو ایمان والوں سے حیا کرتا ہے. تو فاطمہ رضی اللہ عنہا وصیت کرتی ہیں، اس وقت کہتی ہیں دیکھو میں تمہیں وصیت کرتی ہوں کہ جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں. اب دیکھیں یہ کون ہیں؟ یہ جنت میں خواتین کی سردار ہیں. Now she is speaking, the royal woman is speaking now. کیا کہتی ہیں کہ میں تمہیں وصیت کرتی ہوں، اور یہ وصیت تمام ایمان والیوں کے لیے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں، جو کہتی ہیں کہ جی ہمارے اندر ایمان ہے. کہتی ہیں میں تمہیں وصیت کرتی ہوں کہ جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو مجھے بھی ایسے ہی دفنانا، کہ میرے اوپر ایسے ہی سٹاکس ہونے چاہیے کھجوروں کی، تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ میری باڈی کی جو جسامت ہے وہ کیسی ہے، میری فزیک کیسی ہے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے جس پر ہم لاسٹ سیشن میں بھی بات کر رہے تھے، وچ از حیا، دا ماڈسٹی. اور میں کوشش کروں گا کہ آج کی کلاس میں اس پورے ٹاپک کو سم اپ کر لیا جائے، بیکاز it's very hard for me to pick and choose certain آیات and certain references. یعنی ٹاپک یہ اتنا واسٹ ہے، اتنا امپورٹنٹ ہے، اس پہ جتنی بات کی جائے اتنی ہی کم ہے، اور اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈر دینا چاہیے. سو وداؤٹ ڈیلیئنگ فردر میں جو ہے اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں کہ لاسٹ سیشن میں جو ہم نے بات کی تھی، وی went through the definition of حیا. یہ ڈیفینیشن جو ہے نا ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھا کریں آپ. ڈیفینیشن حیا کی کچھ یوں ہے: الحیاء انقباض النفس من شیء وترکہ حذرا عن اللوم فی. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حیا کسے کہتے ہیں. حیا اس ڈسکمفرٹ کا نام ہے. آپ کے اندر ایک ہیزیٹیشن سی ہوتی ہے، فرسٹریشن سی ہوتی ہے، ایک پرٹیکولر مومنٹ میں آ کے آپ کسی جگہ بیٹھے ہیں، وہ ڈسکمفرٹ آپ کو پش کرتی ہے، مجبور کرتی ہے کچھ نہ کچھ ایکشن لینے پر، رائٹ؟ اور یہ آپ ایکشن کیوں لیتے ہیں؟ عن اللوم فی، بیکاز یو ہیو اے فیئر آف بلیم. آپ کو ڈر لگتا ہے کہ مجھے دوسرے کیا کہیں گے. جیسے ہم کہتے ہیں عموماً کوئی کام ہم کرنا چاہتے ہیں، ہم اس لیے نہیں کرتے بیکاز وی ہیو سورٹ آف فیئر فرام دا پیپل کہ لوگ کیا کہیں گے، حالانکہ وہ اچھا کام ہوتا ہے، رائٹ؟ آپ جو ہے شادی کرنا چاہتے ہیں سنت کے مطابق، جہاں پہ کوئی گانے شانے نہ ہو، کوئی ناچ گانا نہ ہو. اب آپ کے جو پڑوسی ہیں یا آپ کے فیملی ممبرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار تم ایسی شادی کرو گے، لوگ کیا کہیں گے. تو آپ انفلوئنس میں آ کے کرتے کیا ہیں کہ آپ جو ہے وہ کام کر لیتے ہیں، رائٹ؟ اب اس کو کیا کہتے ہیں کہ when you have a fear of blame، جب آپ کو لوگوں کی وجہ سے آپ وہ کام نہیں کرتے. بٹ آف کورس کہیں جو حیا کا ایلیمنٹ ہے وہ نیگیٹو ہوتا ہے. ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ نیگیٹو چیزوں میں آپ نے حیا نہیں کرنی، رائٹ؟ اٹ شوڈ بی ٹیکن ایز سم تھنگ وچ از پازیٹیو. اور پھر ہم نے دیکھا کہ there were 3 headings we went through one by one. ایک یہ کہ قرآن مجید میں حیا کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے، جو انبیاء کرام آئے تھے ان کی زندگیوں میں حیا کتنی امپورٹنٹ تھی، اینڈ دین the importance of حیا in the early nations، جو پہلی قومیں گزری ہیں ان کی زندگیوں میں حیا کا کیا ایلیمنٹ تھا. and now we'll move on انشاءاللہ. جو پری اسلامک ایرا ہے، یعنی جسے ہم دور جاہلیت کہتے ہیں، اس زمانے میں حیا تھی کہ نہیں، وہ اب ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس انسیڈنٹ سے کہ ابو سفیان یہ سردار ہیں مکہ کے، اور اپنی زیادہ تر جو ان کی زندگی کا حصہ تھا یہ مشرک تھے. ہی واز اے پیگن. یہ اسلام کب قبول کرتے ہیں؟ فتح مکہ کے موقع پہ.
انہی کی وجہ سے غزوہ بدر بھی ہوتی ہے. یہ جب اپنے کیراوینز لے کے جا رہے تھے, قافلہ ان کا جو ہے ان کا جو لین دین چلتا تھا, شام کی طرف جاتے تھے اپنے جو ہے قافلوں کو لے کے, اور یمن کی طرف بھی جاتے تھے. تو ہوا کیا کہ یہ ایک اوکیزن پہ جب واپس لے کے آ رہے ہوتے ہیں اپنا سامان, مسلمان اس قافلے کو انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, روکنے کی کوشش کرتے ہیں. ابو سفیان وہاں سے نکل جاتے ہیں اور وہاں سے جو ہے میسج بھیج دیتے ہیں مکہ والوں کو کہ اپنا مال بچا لو, مال لوٹنے والا ہے تمہارا. تو پھر اس کی بیسس پہ جو ہے غزوہ بدر ہوتی ہے. میننگ کہ he was the staunchest of enemies in the early times. اب یہ ایک دفعہ شام کی طرف جاتے ہیں تجارت کے سلسلے میں, اور وہاں پہ ان کو ہرکل ملتا ہے. ہرکل ان کو جو ہے سمن کرتا ہے, بلاتا ہے اپنے دربار میں, ہیراکلس کے نام سے ہم جانتے ہیں, اور وہ پوچھتا ہے ابو سفیان سے کہ تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو دعویٰ کرتا ہے نبوت کا, ٹاکنگ اباؤٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابو سفیان کے پاس ابھی یہ اتنا زبردست مومنٹ ہے کہ وہ چاہتے تو جھوٹ بول سکتے تھے, لیکن کہتے کیا ہیں, فواللہ لولا الحیاء من ان یأثروا علی کذبا لکذبت علی. اللہ کی قسم اگر مجھے حیا نہ ہوتی کہ لوگ مجھے جھوٹا کہتے تو میں ضرور محمد کے بارے میں جھوٹ بولتا صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی وہ مشرک ہیں, ابھی اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا, کیا کہتے ہیں کہ مجھے لوگوں سے حیا نہ ہوتی تو میں ضرور جھوٹ بول دیتا. تو یہ ایلیمنٹ تھا حیا کا اس زمانے میں. اور دور جاہلیت میں ایک شاعر گزرا ہے جس کا نام ہے انترا بن شداد. وہ اپنی پوم میں لکھتے ہیں, اپنی پوئٹری میں کیا لکھتے ہیں, وَأَغُضُّ طَرَفِي مَا بَدَتْ لِي جَارَتِي حَتَّى يُوَارِي جَارَتِي مَأْوَاهَا. کہ جب بھی میرے سامنے سے میری پڑوسن گزرتی ہے, وَأَغُضُّ طَرَفِي میں اپنی آنکھوں کو جھکا لیتا ہوں, حَتَّى يُوَارِي جَارَتِي مَأْوَاهَا یہاں تک کہ اس کا گھر اس کو ڈھانپ نہیں لیتا, اس کو چھپا نہیں لیتا. تو یہ جو ہے ان کی پوئٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ people used to observe حیا, they were modest. حالانکہ ابھی جو ہے وہ اسلام پر نہیں آئے, پھر بھی جو ہے وہ حیا کو جو ہے بڑا امپورٹنٹ سمجھتے تھے. اب ہم ففتھ ہیڈنگ کی طرف آتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حیا کے ایلیمنٹ. اور جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ ایک ایک ہیڈنگ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ایک ٹاپک ہے اٹسیلف. تو ہم یہاں پہ الحمدللہ سیمپلز دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو ٹٹس اینڈ بٹس دے رہا ہوں تاکہ انشاءاللہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ہاؤ امپورٹنٹ دی حیا از, بیکاز وی ہیو ٹو ریئلائز برادرز, بندہ شاید یہ ریئلائز نہیں کرتا, وہ ابھی پریشانی میں ہے, مصیبت میں ہے, اور اس کو یہ احساس ہو ہی نہیں رہا کہ شاید میری زندگی میں حیا نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ساری ڈیفیکلٹیز میرے آگے آ رہی ہیں. نہ جانے کتنی عزتیں لٹ چکی ہیں حیا نہ ہونے کی وجہ سے, نہ جانے کتنے گھر برباد ہو چکے ہیں حیا نہ ہونے کی وجہ سے. سو اٹس اباؤٹ ٹائم وی ریئلائز, اور ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, بجائے اس کے کہ بعد میں جا کے بندے کو ریگریٹ ہو, اس کو پچھتاوا ہو کہ کاش میں نے پہلے ہی اسلام کو جو ہے سیریس لیا ہوتا, اسلام پہ میں چلا ہوتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں حیا کتنی امپورٹنٹ تھی. فرسٹلی کہ ہمارے نبی کو اللہ سے کتنی حیا آتی تھی. وہ واقعہ آپ کو یاد ہے کہ جب ہمارے نبی کو بیت المقدس لے کے جایا گیا اور اس کے بعد انہوں نے آسمانوں کا سفر کیا, اسراء والمعراج کا واقعہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی, اللہ تعالیٰ نے ان کو گفٹ دیا, اور وہ گفٹ کیا تھا؟ نماز کا تحفہ تھا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ 50 نمازیں ہیں, یہ تحفہ ہے آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے. آپ تو سفر کر کے میرے پاس آئے ہیں, اگر آپ کی امت مجھ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے, let them pray, ان کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں. الصلاۃ معراج المؤمنین,
نماز مومن کی معراج ہے. اگر آپ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو نماز پڑھیے, اور جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہوتے ہیں, آپ جو ریسائٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد بیان کی. جب آپ کہتے ہیں ایاک نعبد, اے اللہ میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا, آپ کب کہتے ہیں؟ تب کہتے ہیں کہ جس سے آپ مخاطب ہیں وہ آپ کے سامنے ہو. اگر اللہ آپ کے سامنے نہ ہو تو آپ یہ کہیں گے ایاہ نعبد, ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. آپ ایسے نہیں کہتے اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں, which indicates کہ اللہ is with you, اللہ is listening to you, اور اللہ تعالیٰ آپ کی نماز کا, آپ جو کلمات کہہ رہے ہیں ان کا جواب دے رہے ہیں. تو اللہ کے نبی یہ تحفہ لے کے نیچے آ رہے ہوتے ہیں اور ان کی ملاقات ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام سے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے محمد کیا لے کے آ رہے ہیں؟ میں نمازوں کا تحفہ لے کے آ رہا ہوں. کتنی نمازیں ہیں؟ 50 نمازیں ہیں. اے محمد واپس جائیے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گی. آپ امیجن کریں کہ 24 گھنٹوں میں 50 نمازیں پڑھنا, it would have been difficult, یعنی ایٹ لیسٹ گھنٹے میں 2 نمازیں ہوتی. اے محمد واپس جائیے, ان میں مزید ریڈکشن کروائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان نمبرز کو ریڈیوس کیا جائے. 45 ہو جاتی ہیں. واپس آتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے, پھر فرماتے ہیں کہ جی یہ بھی ابھی بھی بہت زیادہ ہیں, مزید جو ہے ریڈکشن کروائیے. رسول اللہ پھر واپس جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, بیک اینڈ فورتھ, 45 40 35 30, یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ جاتی ہیں. اللہ کے نبی 5 نمازیں لے کر جب نیچے آ رہے ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, موسیٰ علیہ السلام سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. موسیٰ پوچھتے ہیں علیہ السلام اے محمد کیا معاملہ ہوا؟ میرے رب نے 5 نمازیں کر دی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی. What a prophecy. ان کی پروفیسی آج سچ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہم مصیبت میں ہیں, پریشانیوں میں ہیں, تکلیفیں ہیں, بیماریاں ہیں, پھر بھی ہم جاگ ہی نہیں رہے. اے محمد اللہ کے پاس جائیے اور مزید کم کروائیے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس پیشن گوئی کو غلط ثابت کرنا چاہیے. نہیں ہم تو نماز پڑھتے ہیں, 5 نمازیں پڑھتے ہیں. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد آپ جو ہے واپس جائیے, تو ہمارے نبی نے جواب دیا استحییت من ربی, کہ نہیں اب میں نہیں جا سکتا, مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے, مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے. اللہ کہہ رہے کہ ہمارے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے, ہم بھی یہ کہیں, ہماری زبانوں سے بھی یہ الفاظ نکلے مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے, میں یہ کام نہیں کر سکتا, میں اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا. تو یہ حیا تھی رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے. اور لوگوں کے ساتھ ان کا کیا معاملہ تھا؟ حدیث میں آتا ہے, ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ اور امام بخاری نے نریٹ کی ہے اپنی صحیح بخاری میں, کہتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدریہا, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر اس کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا تھی جو پردے میں ہوتی ہے, جو اپنے پرائیویٹ روم میں ہوتی ہے. اللہ اکبر. At times we men we think کہ یہ حیا کا جو ایلیمنٹ ہے یہ صرف خواتین کو سوٹ کرتا ہے. We are men, ہم کیوں حیا کریں, ہم کیوں اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھیں, یہ عورتوں کا کام ہے. عورت جو ہے وہ جو ہے بن سور کے نہ نکلے, وہ اپنے آپ کو کور کر کے نکلے. No, they have to do their part and you have to play your part. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنی حیا تھی؟ اس کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا تھی جو اپنے پرائیویٹ روم میں ہوتی ہے, جو پردے میں ہوتی ہے. اور ایک واقعہ ہے کہ ایک انصاری خاتون آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھنے کے لیے کہ ہاؤ کین آئی پیوریفائی مائی سیلف آفٹر دا سائیکلز آر اوور. وہ جو ایک جو ہے اسپیشل ڈیز ہوتے ہیں خواتین کی, اس کے بعد میں اپنے آپ کو کیسے پیوریفائی کر سکتی ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذی فرصۃ من مسک فتطہری بہا, کہ ٹیک اے پیس آف کاٹن اینڈ پرفیوم اٹ, اس پہ
परफ्यूम लगाओ एंड प्योरीफाई योरसेल्फ, अपने आप को साफ करो। तो वो खातून सरप्राइज हो जाती है, उसको समझ में नहीं आती, कहती है कैफ अततहिरु बिहा, अल्लाह के नबी मुझे समझ में नहीं आई, मैं अपने आप को कैसे प्योरीफाई करूं, कैसे जो है पाकी इख्तियार करूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीइंग अ मैन क्या करते हैं, कपड़ा आगे कर देते हैं, अपना चेहरा छुपा लेते हैं, कहते हैं कि सुबहान अल्लाह फततहिरी बिही, सुबहान अल्लाह, प्योरीफाई योरसेल्फ, अपने आप को पाक करो, अपने आप को साफ करो। तो अब ये सिचुएशन होती है, वहां पे आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ये कन्वर्सेशन सुन रही होती हैं, एंड शी कम्स फॉर द रेस्क्यू, वो उस खातून को खींचती हैं, कहती हैं कम हियर यू लेडी, इधर आए मैं तुम्हें बताती हूं। तो फरमाती हैं ततब्बई अथर दम, wherever you find blood spots just try to purify those spots, उनको साफ करो जहां पे खून के निशानात हैं। So that's how you come to know कि हमारे नबी के अंदर कितनी हया थी। And he was a, he was the best of creation, यानी मखलूक में सबसे अजीम है। ये वो शख्स हैं जो कि जंगों में, गज़वात में सबसे आगे होते थे। ये वो हस्ती हैं कि अरब के जो भी पहलवान आते उनको पिछाड़ देते, यानी उनसे लड़ते और उनको जो है गिरा देते। He was a man of strength, लेकिन इसके साथ साथ उनके अंदर हया भी उतनी ही ज्यादा थी। And this is the lesson for the Muslim men. If Allah has given you the strength, then you should have same amount of haya as well. आपके अंदर हया भी उतनी ही होनी चाहिए। And now we'll move on quickly to the sixth heading, which is haya in the life of companion or companions, इंशाअल्लाह। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके बारे में आता है कि जब उन्होंने खिलाफत संभाली तो एक दफ़ा जो है वो खुतबा दे रहे थे। तो खुतबा देते देते फरमाते हैं या माअशरल मुस्लिमीन, कि ए मुसलमानों की जमात, इस्तहयू मिन अल्लाह, अल्लाह ताला से हया करो। फवल्लज़ी नफ्सी बियदी इन्नी लअज़ुल्लु हीन अज़हबुल गाइत, क्योंकि मुझे उस जात की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है कि जब मैं अपने आप को रिलीफ करने के लिए बाहर जाता हूं, और ये वो जमाना था कि घरों के अंदर वॉशरूम्स नहीं हुआ करते थे, पीपल यूज्ड टू गो आउटसाइड इन द ओपन, अपने आप को जो है वो छुपाकर जो है बाहर जाके वो अपने आप को रिलीफ किया करते थे। तो यूज्ड टू रिलीव देमसेल्व्स, वो वॉशरूम अटेंड किया करते थे। अल्लाह की कसम, मैं जब बाहर जाता हूं मैं अपने मुंह को, अपने चेहरे को ढांप लेता हूं, और मैं ऐसा क्यों करता हूं, इस्तहयाअम मिन रब्बि अज़्ज़ वजल, क्योंकि मुझे अल्लाह से, मुझे अपने रब से हया आती है। और कभी कभार जब हम ऐसी नरेशन सुनते हैं तो हम कहते हैं कि ये कैसी बातें की जा रही हैं, क्योंकि बंदा जिस माहौल में होता है वो इतना डिसेंसिटाइज हो चुका होता है कि वो शायद रियलाइज ही नहीं कर पाता, वो रिलेट ही नहीं कर पाता। इसको शायद आप ऐसे समझे, सुभान अल्लाह, बच्चों की फितरत ना बड़ी प्योर होती है। आपने शायद नोटिस किया हो, जब बच्चा छोटा होता है ना, जब उसके अंदर थोड़ा बहुत शऊर आता है, वो करता क्या है, ही वांट्स टू रिलीव हिमसेल्फ, वो वॉशरूम जाना चाहता है। अगर उसकी वालदा भी अंदर आना चाहती हैं हेल्प करने के लिए, वो कहते हैं मामा गो आउटसाइड, आप बाहर जाएं, राइट, उसको हया आती है। तो इसी तरह जो मर्द मोमिन है, जो ईमान वाले हैं, उनके अंदर हया होनी चाहिए, चाहे वो जहां मर्जी हो, वेदर दे आर इन देयर प्राइवेट रूम्स या वो वॉशरूम्स में हैं। और अल्लाह कह रहे ये बात समझ में आ जाए कि अल्लाह ताला मुझे हर वक्त देख रहे हैं, तो आपकी जिंदगी के नक्शे बदल जाएंगे। तो ये अबू बकर सिद्दीक ने कहा जो है उम्मत के लिए ये मैसेज छोड़ा। और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की एक रिवायत हमें मिलती है, फरमाती हैं कि जब मेरे खाविंद को यानी रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफनाया गया, और उनको दफनाया गया उम्मुल मोमिनीन आयशा के हुजरे में, तो फरमाती हैं कि मैं अपने हुजरे में आती, अपने घर में आती, एंड आई यूज्ड टू रिलैक्स, मीनिंग मैं अपना दुपट्टा, अपना हिजाब उतार लेती, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड हैं। कुछ अरसे बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, उनको भी दफनाया जाता है सेम हुजरे में। तो फरमाती हैं मैं ऐसे ही करती, फ़अदअउ थौबी, मैं अपने कपड़ों को रिलैक्स कर लेती, अपना दुपट्टा, अपना हिजाब जो है उतार लेती। Why did I do that?
انما हुआ زوجی و ابی, کیونکہ یہ میرے خاوند ہیں اور یہ میرے والد ہیں. توجہ کیجئے گا, پھر فرماتی ہیں فلما دفن عمر معهم, پھر جب عمر کو دفنایا گیا ان کے ساتھ, فواللہ ما دخلت الا وانا مشدودۃ علی ثیابی, تو اللہ کی قسم میں جب بھی اپنے گھر میں اپنے حجرے میں داخل ہوتی, I used to cover myself tightly, میں اپنے آپ کو چھپا لیتی. اور میں ایسا کیوں کرتی؟ حیاء من عمر, کیونکہ مجھے حیا آتی تھی عمر سے. لا الہ الا اللہ. We have a legacy that our ancestors, our righteous predecessors, جو ہمارے سلف صالحین ہیں, جو امہات المؤمنین ہیں, جو ایمان والیاں ہیں, they used to have حیا from the dead, جو ابھی اس دنیا سے جا چکے ہیں, ان کو ان سے حیا آتی تھی. پھر ان کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے جو زندہ ہیں, جن کے آگے آمنے سامنے ہم گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. اور یہ صرف ون آف انسیڈنٹ نہیں ہے. فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہمیں جو ہے یہ واقعہ ملتا ہے. وہ ایک دفعہ نا اسما بنت امیس کے ساتھ بیٹھی ہیں اور اپنی فرسٹریشن کا نا اظہار کر رہی ہیں. کہتی ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ جب ہم زندہ ہیں, الحمدللہ ہمارے اندر شعور ہے, ہم اپنے آپ کو کور کرتی ہیں, حجاب کرتی ہیں, نقاب کرتی ہیں, we have control over ourselves, ہم اپنے آپ کو کنٹرول کرتی ہیں. پھر ایسا کیوں ہے جب خواتین کو کفنایا جاتا ہے, جب ان کے اوپر کفن چڑھایا جاتا ہے, یعنی ایسے چڑھایا جاتا ہے کہ you wrap the body very tightly, اس کو بڑا جو ہے نا ٹائٹلی ریپ کیا جاتا ہے کفن کو, تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ باڈی جو ہے وہ اپیرنٹ ہو رہی ہوتی ہے, جو جسامت ہے. یہ تو اچھی بات نہیں, یہ تو مجھے چیز پسند نہیں آئی. تو اسما بنت امیس جب یہ بات سن رہی ہوتی ہیں, کہتی ہیں میں آپ کو ایک بات نہ بتاؤں؟ جی بتائیں. میں جب حبشہ میں تھی تو میں نے یہ دیکھا تھا کہ وہاں کے لوگ جب اپنی عورتوں کو یا اپنے مردوں کو دفناتے تھے تو میت کے اوپر وہ کھجوروں کے تنے, ایک سٹاک کا پورا بیڈ بنا لیتی, جس سے پتہ نہیں چل پاتا کہ آیا اس تنے کے اندر مرد ہے یا خاتون ہے, اور وہ اسی طرح جو ہے اپنی میت کو وہ دفناتے تھے. تو فاطمہ رضی اللہ عنہا وصیت کرتی ہیں, اس وقت کہتی ہیں دیکھو میں تمہیں وصیت کرتی ہوں کہ جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں. اب دیکھیں یہ کون ہے, یہ جنت میں خواتین کی سردار ہیں. Now she is speaking, the royal woman is speaking now. کیا کہتی ہیں کہ میں تمہیں وصیت کرتی ہوں, اور یہ وصیت تمام ایمان والیوں کے لیے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں, جو کہتی ہیں کہ جی ہمارے اندر ایمان ہے. کہتی ہیں میں تمہیں وصیت کرتی ہوں کہ جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو مجھے بھی ایسے ہی دفنانا, کہ میرے اوپر ایسے ہی سٹاکس ہونے چاہیے کھجوروں کے, تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ میری باڈی کی جو جسامت ہے وہ کیسی ہے, میری فزیک کیسی ہے. اور دیکھ لینا میری میت کو رات کو لے کے جانا, میری میت رات کو لے کے جانا. اور اس کو آپ ایسے سمجھیں, ایسا نہیں ہے کہ there were street lights back then, کہ اگر اندھیرا بھی ہے اسٹریٹ لائٹ سے جو ہے روشنی ہو جاتی تھی, یا اگر گھروں میں روشنی فار ایگزامپل ایز سچ نہیں ہے, الیکٹریسٹی نہیں آ رہی تو یو پی ایس آن ہو گیا, موبائل ٹارچز آن ہو گئی. نہیں, ایسا نہیں تھا. امیجن کریں کہ نہ ہی لائٹ ہے, نہ ہی یو پی ایس سسٹم ہے, نو جنریٹر, تو کتنا اندھیرا ہوگا. اے اسما میری ڈیڈ باڈی کو, میری میت کو اس وقت لے کے جانا تاکہ لوگ میری باڈی کو دیکھ ہی نہ پائیں. اب آپ تصور کریں, the person is not alive, اندر جان نہیں ہے, پھر بھی حیا کا تصور دیکھیں, حیا کا لیول دیکھیں. اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے برادرز, اگر اس دنیا سے جا لینے کے بعد اتنی حیا ہے تو جب وہ زندہ تھیں انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا ہوگا. لا الہ الا اللہ. These are the women of حیا. اور یہ رول ماڈلز ہیں, یہ خواتین کے لیے رول ماڈلز ہیں. اور مردوں کے لیے رول ماڈلز کیا ہیں؟ ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ اکرام ہیں, ہم ان کی زندگیوں کو پڑھیں اور ریپلیکیٹ کریں, اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں.
And now quickly inshallah heading number 7 کہ حیا ہمارے دین میں کتنی امپورٹنٹ ہے, اور انشاءاللہ ہم 3 احادیث دیکھیں گے, حالانکہ بہت ساری احادیث ہیں لیکن ہم جو ہے کم ٹائم کی وجہ سے صرف 3 احادیث ہی پڑھ سکیں گے. پھر سے میں جو ہے ریکویسٹ کروں گا ذرا غور سے سنیے گا, کچھ کنفیوژن شاید آپ کے ذہنوں میں ہو, گناہوں کی طرف زیادہ مائل ہونے کی وجہ سے یعنی کیا خرابیاں آ رہی ہیں یا نیکیوں کی طرف جانے کا دل نہیں کرتا, وہ ریزن کیا ہو سکتی ہے وہ اس حدیث میں ہمیں پتہ چل جائے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الحیاء والایمان قرنا جمیعا اذا رفع احدهما رفع الاخر. یقیناً حیا اور ایمان آپس میں جڑے ہوئے ہیں. Indeed, the modesty and ایمان are intertwined. یہ جڑے ہوئے ہیں. اگر ایک چیز اٹھ جائے, ختم ہو جائے, تو دوسری آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتی ہے. شاید اسی لیے جن لوگوں کے اندر حیا نہیں ہے یا بہت کمزور ہے, اسی لیے ایمان بھی آٹومیٹیکلی ڈکریز, بہت نیچے جاتا جا رہا ہے. اور اس کی مینیفیسٹیشن کیا ہے؟ ہر بندہ یہ دیکھے کہ اپنے موبائل کو اٹھائے اور دیکھے کہ اس کا اسکرین ٹائم کیا ہے. وہ گھنٹوں گھنٹوں اسکرولنگ تو کر سکتا ہے آرام سے, اور آج اگر میں ایگزیجریٹ نہ کروں, I'm talking about the youngsters, 10 گھنٹے اسکرین ٹائم یہ نارمل فینومینن ہے, یہ عام سی بات ہے. 10 گھنٹے ہم اسکرین پہ تو گزار سکتے ہیں, لیکن جب ہم اللہ کی کتاب کھولتے ہیں, ابھی 5 منٹ نہیں ہوتے ہمیں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے, ہمیں اونگ آتی ہے. یہ کیا ہے؟ ایمان بہت ڈاؤن ہے. ہمارا اسکرین ٹائم تو بہت زیادہ ہے, لیکن جب ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو سب سے چھوٹی صورت ہے سائز کے حوالے سے ہم وہ ریسائٹ کرتے ہیں, سورہ اخلاص, سورہ نصر, سورہ عصر, تاکہ ہم جلدی اپنی نماز ختم کریں اور پھر اپنے کاموں میں بیزی ہو جائیں. تو شاید اسی لیے جو ایمان, جو بچا کچا ایمان ہے, کمزور ایمان ہے, اس کو ہم ساتھ لے کے جاتے ہیں اور پھر اسی ایمان کو واپس لے کے آ جاتے ہیں, کوئی اضافہ نہیں ہوا ہوتا. ان الحیاء والایمان قرنا جمیعا اذا رفع احدهما رفع الاخر. یقیناً حیا, ایمان ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یو ڈونٹ ہیو دی آپشن کہ ٹھیک ہے حیا کو رہنے دو, اتنے پلیز اتنی مشکل باتیں نہ کیا کرو اسلام کے حوالے سے. اسلام تو ماڈرنٹی کا نام ہے, اٹس ناٹ دیٹ حرام. میں ایٹ لیسٹ یہ تو کام صحیح کر رہا ہوں نا, کمپرومائز کرنا. تو جو ہے یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک اور حدیث ہے جہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, جہاں پہ فرمایا گیا ان مما ادرک الناس من کلام النبوہ اذا لم تستحی ففعل ما شئت. کہ جو چیزیں پہلی امت کو بتائی گئیں, یعنی جتنی بھی امتیں پہلے آئی تھی, انبیاء اکرام نے ایک کامن چیز, ایک کامن انسٹرکشن تمام لوگوں کو دی. یعنی کوئی ایسا نبی نہیں آیا مگر اس نبی نے اپنی قوم کو یہ بات بتائی, اور وہ کیا بات تھی؟ اذا لم تستحی ففعل ما شئت. اگر تیرے اندر حیا نہ ہو تو جو چاہے کر لے. اینڈ اٹس ناٹ این اوپن لائسنس کہ اچھا ہم جو مرضی کر لیں, نہیں, اٹس اے تھریٹ, یہ دھمکی ہے. پھر اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت مت دو. اینڈ تھرڈ حدیث, اور میں چاہتا ہوں کہ ایک بار پھر جو ہے آپ توجہ کریں, بیکاز آئی ایم گوئنگ ٹو آسک این امپورٹنٹ کوشچن ریلیٹڈ ٹو دس حدیث. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الایمان بضع وسبعون او ستون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطة الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. کہ ایمان کے 70 یا 60 لیولز ہیں. There are 60 or 70 levels of ایمان.
اور سب سے جو ہائیسٹ لیول ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ which is توحید. اور اس کا جو سب سے نچلا درجہ ہے وہ کیا ہے کہ کوئی ہارمفل چیز راستے سے ہٹا دینا. آپ نے دیکھا کوئی پتھر ہے یا کوئی اور چیز ہے, کانٹا ہے, آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو شاید اس سے اذیت ہو سکتی ہے, آپ نے ہٹا دی وہ چیز. اور پھر کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ حیا ایمان کا حصہ ہے یا ایمان کی شاخ ہے. کوشچن, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو آؤٹ لائن کیوں کیا؟ حالانکہ 60 اور 70 لیولز ہیں, صرف حیا کو آؤٹ لائن کیوں کیا؟ واٹ کوڈ بی دا ریزن؟ جی ماشاء اللہ, احسنت, کہ حیا اور ایمان ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں, کہ حیا اگر اوپر ہوگی انشاءاللہ تو ایمان بھی اس کا مطلب ہے کہ اوپر ہوگا. واٹ کوڈ بی دی ادر ریزن؟ اللہ مبارک, اس کی امپورٹنس بتانے کے لیے. اس کو آپ ایسے سمجھو کہ آپ کو کسی نے انوائٹ کیا بوفے پہ اور آپ نے وہاں پہ کھانا کھایا, یو ریئلی انجوائڈ دا بوفے. کھانے کے بعد کوئی بندہ آپ کے ریمارکس پوچھتا کہ جی آپ کو بوفے کیسے لگا؟ آپ کہتے ہیں کہ بوفے واز آسم, بہت ہی زبردست تھا, اور وہ سٹیک اف نہ پوچھو یار, بڑا کمال کا سٹیک تھا. حالانکہ آپ نے پہلے ہی بوفے کی تعریف کر دی ہوئی ہے. آپ نے سٹیک کو آؤٹ لائن کیوں کیا؟ کیونکہ وہ زیادہ اچھا تھا یا اس کی امپورٹنس کو اجاگر کرنے کے لیے. اسی لیے اللہ کے نبی نے حیا کی امپورٹنس کو اجاگر کیا کہ ان 60 یا 70 درجات میں حیا بہت امپورٹنٹ ہے. الخطابی وہ فرماتے ہیں انہو کالداعی الی باقی الشعب, بہت امپورٹنٹ جو ہے بات کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ حیا اتنی امپورٹنٹ ہے, یہ جتنے بھی لیولز ہیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اسی لیے ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر بندے کے اندر حیا نہ ہو تو کوئی شخص پیرنٹس کی عزت نہ کرے. اگر بندے کے اندر حیا نہ ہو تو کوئی بھی قرض دار اپنا قرض نہ اتارے, وہ کہے گا کہ یار دیکھی جائے گی, میں تو قرض نہیں دیتا. اگر بندے کے اندر حیا نہ ہو تو وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرے گا. اگر بندے کے اندر حیا نہ ہو تو پھر وہ کیا کچھ کر لیتا ہے. یعنی جتنے بھی لیولز ہیں ایمان کے, حیا سب کے ساتھ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہے انٹرلنکڈ ہے. تو اس سے بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی. ناؤ دس از دا شارٹ کٹ وی ہیو ٹو ورک آن. اگر آپ اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ باقی لیولز میں بھی اپنے آپ کو مضبوط کر لیں, تو کرنے کا کام کیا ہے؟ حیا کے اوپر کام کریں, اپنے اندر حیا لے کے آ جائیں. تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ آپ باقی لیولز کے اوپر بھی انشاءاللہ آپ جو ہے اچھے طریقے سے انشاءاللہ دس حیا ول بی ورکنگ ایز اے کیٹلسٹ, وہ جو ہے آپ کو مدد دے گی. فرشتوں سے حیا کرنا. سورہ انفطار میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, کہ تمہارے اوپر کون ہیں؟ محافظین ہیں, محافظ ہیں, گارڈز ہیں. کِرَامًا کاتبین, وہ فرشتے لکھ رہے ہیں. یعلمون ما تفعلون, جو تم کر رہے ہو وہ سب جانتے ہیں. تم جو کر رہے ہو وہ جانتے ہیں. اسی لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے, ان میں سے ایک ہمیں کال ملتا ہے, ایک سلف کا کال ملتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر آتے, گھر میں کوئی بھی نہیں ہے, وہ گھر میں آتے ہی السلام علیکم کہتے اور پھر فرماتے مرحبا بالملائکۃ ربی, کہ ویلکم او اینجلز, اے فرشتوں خوش آمدید, آج آپ مجھے کوئی گناہ کرتے ہوئے نہیں پاؤ گے, بلکہ آپ مجھے پاؤ گے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے. اور پھر وہ سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر کا ذکر شروع کر دیتے. یہ ذہن میں رہنا کہ فرشتے آپ کے ساتھ ہیں, وہ لکھ رہے ہیں جو تم کر رہے ہو, جو بول رہے ہو, جو سن رہے ہو. تو فرشتوں سے حیا کرنا اور اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا. ایک شخص آیا اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم,
اور پوچھتا کیا ہے کہ اوصینی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے وصیت کریں. تو اللہ کے نبی نے وصیت کی اوصیک ان تستحی من اللہ کما تستحی من الرجل الصالح. میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ تو اللہ سے ایسی حیا کرے جیسے تو ایمان والوں سے حیا کرتا ہے، جیسے تو کسی ایمان والے سے حیا کرتا ہے. اب اس کو ایسے سمجھیں کہ ڈیفینیٹلی آپ تو اسموک نہیں کرتے ہوں گے، نہ آپ کسی ڈرگ ایڈکشن میں ہوں گے. لیٹس سے آپ کا ایسا فرینڈ سرکل ہے، ایسا ویسے فرینڈ سرکل بھی اچھا نہیں ہے، دے آر اسموکنگ، اور وہاں سے شیخ یا کوئی مینٹور، کوئی بڑا جو ہے بزرگ آ جاتا ہے، رائٹ، اینڈ ہی از اے پائس پرسن. تو ہو سکتا ہے دور سے ہی آپ اس شخص کو دیکھ کے کیا کریں گے، اپنے سگریٹ کو جو ہے نا سائڈ پہ کر کے ایٹ لیسٹ جو ہے اس کو ذرا ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اور توفیق اگر مل گئی تو آپ ہو سکتا ہے کوئی الائچی منہ میں ڈال لی، کوئی اور چیز ڈالی تاکہ جو ہے بیڈ آرڈر بھی نہ آئے، اسمیل بھی نہ آئے، رائٹ. تو یعنی آپ کو حیا آتی ہے. تو اللہ کے نبی نے یہاں پہ کیا انسٹرکشن دی ہے کہ جیسے تم نیک لوگوں سے حیا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ زیادہ مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کی جانی چاہیے. اور ابو حامد خلفانی یہ سلف صالحین میں سے ہے، اور انہوں نے جو ہے ایک جو ہے پوم لکھی، پوئٹری جو ہے ان کا قصیدہ ہے. یہ قصیدہ سن کے جب امام احمد بن حنبل وہ اپنے گھر میں ہوتے رات کو تو یہ پڑھ کر نہ رویا کرتے تھے. اور قصیدہ کچھ یوں ہے: اذا ما قال لی ربی اما استحییت تعصینی وتخفی الذنب عن خلقی وبالعصیان تأتینی. قیامت کی بات ہو رہی ہے، جب میرا رب مجھ سے کہے گا اما استحییت تعصینی، کیا تجھے حیا نہیں آتی تھی گناہ کر کے، وتخفی الذنب عن خلقی وبالعصیان تأتینی، تو میری خلقت سے تو اپنے گناہ چھپاتا تھا لیکن آج تو نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا، تو میرے پاس اپنے گناہ لے کر آیا ہے، کیا تجھے حیا نہیں آتی تھی. تو یہ الفاظ امام احمد بن حنبل راتوں کو اٹھ کر پڑھتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، اور یہ فیکٹ بھی ہے. And now inshallah we are coming to the conclusion کہ الحمدللہ ہم نے پچھلے سیشن میں بھی اور اس سیشن میں بھی حیا کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سنی. Now we are coming to the practical steps کہ ہم practical steps کیا لے سکتے ہیں کہ ہم یہ سیڈ حیا کا دوبارہ ری گرو کریں. Number 1, how can we reconstruct حیا؟ اپنے ایمان کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں. اب اگر کوئی بندہ سوال کرے کہ ایمان کو کیسے بڑھا سکتے ہیں، اٹس ویری سمپل، اور میں بخوبی جانتا ہوں کہ آپ بھی جو ہے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو کیسے بڑھا سکتے ہیں. اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھنا شروع کر دے. اگر بندہ 4 وقت کی نماز پڑھتا ہے پر ڈے، اس کو چاہیے کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دے، فجر بھی ایڈ کر دے. اور اگر بندہ آلریڈی الحمدللہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ سنتیں بھی ادا کرنا شروع کر دے. اور اگر ایسا کر رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ 6ٹھی نماز بھی ایڈ کرے اپنی لائف میں. اور وہ کیا ہے؟ تہجد کی نماز ہے، رات کی نماز ہے. جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، جب وہ غفلت میں ہوتے ہیں، غافل ہوتے ہیں، آپ اٹھیں اور اپنے رب کو یاد کریں. اور جو بندہ لیٹس سے اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کر پا رہا، اس کو چاہیے کہ وہ اب سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا شروع کر دے. These are the practical steps. اور جو بندہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر جو ہوا ہے، جو میری ٹیمپٹیشنز ہیں، ڈیزائرز بہت زیادہ وائلڈ ہو جاتی ہیں، ایٹ ٹائمز آئی کین ناٹ ہولڈ مائی سیلف، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے. اس سے امید ہے کہ اس کی جو ٹیمپٹیشنز ہے وہ سبسائڈ کر جائیں گی، نیچے چلی جائیں گی، اور آپ کے اندر تقوی انشاءاللہ وہ بلڈ اپ ہوگا. اور الحمدللہ رمضان از راؤنڈ دا کارنر، تو یہ پرفیکٹ آپ کے لیے، آپ یہ سمجھ لیں کہ بوٹ کیمپ ہے. ٹرائی ٹو پریکٹس اٹ.
اور شعبان کا مہینہ ہے، شعبان کے مہینے میں ہمارے نبی بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، وہ پریکٹس کیا کرتے تھے so that they can be ahead of the game. اور ایمان والوں کا یہی جو ہے طریقہ ہوتا ہے کہ وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹپ نمبر 2، اپنی شارٹ کمنگز کو ایکنالج کریں کہ ہم بڑے کمزور ہیں. آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ آپ کے فائنینشیل حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، آپ اسکول کالج یونیورسٹی جاتے ہیں، اب آپ کے پڑوس میں یا آپ کے کوئی ایسے رشتے دار ہیں جو کہ بہت اچھے شخص ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیٹا فکر مت کرو، آپ کی جو فیس ہے نا وہ میں دے دیا کروں گا پر منتھ. اب وہ پر منتھ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی موٹر بائک میں، آپ کی گاڑی میں وہ فیول بھی ڈال دیتے ہیں. اب ہوگا کیا اس سے کہ جب بھی آپ ان سے ملاقات کرو گے یو ول بی ویری ہمبلڈ، رائٹ؟ آپ ان کے ساتھ جب ملو گے تو ایروگنٹ ہو کے نہیں ملو گے، اور جب آپ کا آمنا سامنا ہوگا آپ ہو سکتا ہے کہ اپنی نظریں آپ جھکا کے رکھو کیونکہ ان کا احسان ہے آپ کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، کبھی گن کے دیکھے تو صحیح. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گننا شروع کر دو، گن نہیں سکو گے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اور جب آپ ایکنالج کر لیں گے تو پھر ظاہری سی بات ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کا سر جھکا ہوا رہے گا. یہ اللہ میں بڑا کمزور ہے، اے اللہ اتنی نعمتیں انجوائے کرنے کے باوجود میں گناہوں کی طرف جاتا ہوں، میرے اندر اتنی حیا نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. تو پھر آپ کی زبان سے استغفر اللہ بھی نکلے گا. اور سید الاستغفار اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں. یہ جو صبح اور شام کے اذکار ہیں یہ صرف موٹیویشن کے لیے نہیں ہے کہ جی ایک دفعہ بس سن لیا اور بس ٹھیک ہے اپنے گھروں میں واپس چلے گئے، نہیں، پریکٹیکلٹی میں لے کے آئیں. صبح بھی اس کو ریسائٹ کریں اور شام کو بھی کریں. اور ایک اور جو ہے گفٹ میں آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ یہ گفٹ ہمارے نبی نے ہمیں دیا. فرماتے ہیں کہ جو سید الاستغفار یقین کے ساتھ صبح پڑھے گا، شام سے پہلے پہلے اس کو اگر موت آ جاتی ہے تو وہ ڈائریکٹلی جنت میں جائے گا. اور جو بندہ شام کو سید الاستغفار پڑھتا ہے، صبح ہونے سے پہلے پہلے اس کی وفات ہو جاتی ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. اور کتنے ہی پیارے الفاظ ہمارے نبی نے ہمیں سکھائے ہیں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وعلی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. میں پرپسلی اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر رہا ہوں and this is your homework, right? And number 3, حاتم الاسم وہ فرماتے ہیں، اس کو ویسے آپ اس ہیڈنگ سے لکھ سکتے ہیں، یہ ذہنوں میں رہنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آبزرو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں. کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. حاتم الاسم اس حوالے سے کہتے ہیں کہ امیجن کرو کہ تمہارے ساتھ ایک سپائی بیٹھا ہوا ہے اور وہ تمہاری جان نہیں چھوڑ رہا، تمہارے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے، تو تم پھر کیسا ریئیکٹ کرو گے؟ تمہارا رسپونس کیسا ہوگا؟ تم بڑے دھیان سے بات کرو گے، تم بڑے دھیان سے باقی کام کرو گے کیونکہ تم چاہتے ہو کہ اس کو پتہ نہ چلے، تم اٹینٹیو رہو گے، الرٹ رہو گے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جو کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو. تو یہ پوائنٹ نمبر 3 تھا. نمبر 4، بٹ بیفور وی گو ٹو نمبر 4 کچھ کوٹس ہیں سلف صالحین کے، وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ بندے کو حیا نہ آنا ان 2 فرشتوں سے گناہ کرنے کے بعد، بندے کو حیا نہ آنا ان 2 فرشتوں سے گناہ کرنے کے بعد یہ وہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے. بندے کو ہنسی آنا، بندہ ہنسے گناہ کرنے کے بعد اور اس کو یہ خیال نہ آنا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، یہ
اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے جو اس نے کیا ہے. اور بندے کے اندر اگر پچھتاوا ہو, اس کو ریگریٹ ہو, کوئی سن, کوئی گناہ اس سے مس ہو گیا ہے, ایک اپرچونٹی تھی گناہ کرنے کی, وہ مس ہو گئی, اب اس کو ریگریٹ ہو رہا ہے, یہ بڑا گناہ ہے اس گناہ سے کہ اگر اس کو موقع ملتا تو وہ کر لیتا. اور اس شخص کا ڈر اس ہوا سے جو پردے کو ہلاتی ہے جب بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے, یہ اس سے کئی گنا زیادہ بڑا گناہ ہے جو وہ کر رہا ہے. تو سلف صالحین ڈرتے تھے گناہوں کی انٹینسٹی سے. اینڈ پوائنٹ نمبر 4 از, اس ہیڈنگ کو بھی انشاءاللہ آپ نوٹ کر لیں, اور یہ ایک ایک ہیڈنگ پرائس لیس ہے. انشاءاللہ جب ہم اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں گے, یو ول ریئلی فیل دا ڈفرنس. اب سے ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں, ان کے ساتھ دوستی لگائیں جو حیا والے ہیں, جو با حیا ہیں. اگر نہیں کریں گے, اگر آپ کی کمپنی ایسی ہے جو بے حیائی کی طرف لے کے جاتی ہے, تو اس سے یہ پاسبلٹی نکلتی ہے کہ شاید وہ بے حیائی آپ کے اندر بھی آ جائے. یو ول بی ڈی سینسٹائز. اور با حیا لوگوں کی کمپنی کیسے افیکٹ کرتی ہے؟ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں بیٹھے تھے, ٹیک لگا کے بیٹھے تھے, اور اس حالت میں بیٹھے تھے کہ آپ کا جو لوور گارمنٹ ہے تھوڑا سا اوپر ہو چکا ہوا ہے, کہ آپ کی شنز, آپ کی پنڈلیاں تھوڑی سی ایکسپوزڈ ہیں. نوک نوک ہوتی ہے. پوچھا گیا کون؟ ابو بکر. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آنے کی اجازت ملتی ہے. انہوں نے بات کرنے کے بعد وہ چلے جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد دروازے میں دوبارہ دستک ہوتی ہے. پوچھا گیا کون؟ عمر. عمر بن خطاب اندر آتے ہیں, اپنی بات کر کے وہ باہر چلے جاتے ہیں. اینڈ فار دا تھرڈ ٹائم, تیسری دفعہ جب نوک نوک ہوتی ہے, پوچھا گیا کون؟ تو فرمایا عثمان بن عفان. تو جب دروازہ کھولنے کے لیے جاتے ہیں ام المؤمنین, رسول اللہ فرماتے ہیں ٹھہر جاؤ, ابھی نہ کھولنا. وہ اپنے آپ کو پریزنٹیبل بناتے ہیں, اپنے کپڑوں کو سیدھا کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں اب دروازہ کھولو. تو عائشہ رضی اللہ عنہا یہ سب نوٹ کر رہی ہوتی ہیں. عثمان بن عفان اندر جب آتے ہیں, بات کر کے واپس چلے جاتے ہیں, تو عائشہ رضی اللہ عنہا آ کر پوچھتی ہیں, یا رسول اللہ, جب میرے والد آئے تو آپ ایز اٹ از بیٹھے ہوئے تھے, یو ور ریلیکسڈ, اور پھر جب عمر آئے آپ نے تب بھی ایسے کیا, پھر ایسا کیوں ہوا کہ جب عثمان آئے تو آپ نے اپنے کپڑوں کو ٹھیک کیا, پریزنٹیبل مینر میں جو ہے آپ نے ان سے بات کی, تو ایسا کیوں کیا؟ تو رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں اے عائشہ, الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ, کہ اے عائشہ, کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ عثمان بن عفان کی حیا, اس کا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں آپ, اور عثمان بن عفان کی زندگی کیسی تھی. ہم عموماً جب لوگوں میں ہوتے ہیں تو حیا کرتے ہیں الحمدللہ. عثمان بن عفان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ غسل کرتے, جب وہ واش روم میں جاتے, اکیلے جب ہوتے تب بھی اپنے آپ کو ڈھانپتے, اپنی کمر کو سمیٹ لیتے کہ باتھ روم میں بھی ان کی باڈی ایکسپوز نہ ہو. لا الہ الا اللہ. بندے کے ذہن میں ہونا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے آبزرو کر رہے ہیں, تو زندگی کتنی زبردست ہو جائے گی. اس بندے کی جو پبلک لائف ہے اور پرائیویٹ لائف ہے, لا الہ الا اللہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم با حیا لوگوں میں اٹھے بیٹھیں. تو انشاءاللہ اس سے امید ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی حیا آ جائے گی. یو ول ٹیک دیئر فریگرنس, وہ خوشبو آپ کے اندر بھی آ جائے گی حیا کی. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, حیا اپنے اندر لے کے آنے کے لیے پریکٹیکل سٹیپس لیں. پریکٹیکل سٹیپ نمبر 1 کیا ہے؟ آگے نا بیریئرز لگائیں. اگر کسی نے بیئرڈ گرو نہیں کی, وہ کلین شیپڈ ہے, اور میں پن پوائنٹ نہیں کر رہا ہوں, رائٹ, اس کو چاہیے کہ وہ بیریئر لگائے. فرام ناؤ آن ہی شوڈ گرو اے بیئرڈ. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے. اف یو ڈو دیٹ, آپ کے اندر انشاءاللہ الرحمن حیا آ جائے گی. کیسے آئے گی؟
اگر آپ کوئی غلط کام کی طرف بڑھ ہی رہے ہیں جذبات میں آ کے، آپ کو حیا آئے گی کہ کیا کر رہا ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت کے ساتھ تو گناہ کا کام کرے گا، تو کیسے کر سکتا ہے؟ تو آپ سٹیپ بیک کر جائیں گے، آپ پیچھے آ جائیں گے. آئی نو اٹس ٹف. ہو سکتا ہے کہ کئی بندے اپنے جو ہے مائنڈ میں سوچ رہے ابو سعد یہ آپشن نہ بتاؤ پلیز، رائٹ، ٹیل اس سم تھنگ ایلس. جیسے ہم چاہتے ہیں نا کہ بس جادو کی چھڑی ہم ایسے چلائیں اور راتوں رات ہم جو ہے باڈی بلڈر بھی بن جائیں. یو ہیو ٹو ورک ہارڈ، یو ہیو ٹو ٹیک پریکٹیکل اسٹیپس، رائٹ. تو جو ہے یہ پریکٹیکل اسٹیپ لیں، اپنے اندر لے کے آئیں. اینڈ فار دا سسٹرز، یعنی آپ کی جو گھر والیاں ہیں، یور سسٹرز، یور وائفز، یور مدر، یور ڈاٹرز، اپنی گھر والیوں کو بتائیں کہ دے شوڈ ٹیک آن دیئر حجاب کریں، اپنے آپ کو کور کریں. تو انشاءاللہ ایسے کرنے کے بعد ان کے اندر حیا زیادہ جو ہے اسٹرانگ ہو جائے گی، ان کے اندر حیا آ جائے گی. اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں. راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اے اللہ میں آپ سے حیا کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں بڑا کمزور ہوں، مجھے حیا عطا فرمائیں، اے اللہ مجھے تقوی عطا فرمائیں، اے اللہ میں یہ بھول نہ جاؤں کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم گنتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم اپریشیٹ کرتے رہیں. جتنا آپ شکر ادا کریں گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم جتنا شکر ادا کرو گے ہم اپنی نعمتوں کو اور بڑھاتے جائیں گے. اور وہ نعمت ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اوپر جو ہے پیسوں کی بارش ہوگی، نہیں، آپ کا دل سکون میں آ جائے گا. You will feel content. جہاں پہ باہر لوگ پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، پیسہ ہونے کے باوجود وہ خوش نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی عطا فرمائیں گے. اور اصل میں جو خوشی ہے وہ دل کی خوشی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. وبارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.